قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور تم نکاح نہ کرو ان خواتین سے جن سے تمہارے آبا نکاح کر چکے ہیں، ہاں جو کچھ ہو چکا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یقیناً یہ بے حیائی کا کام ہے اور اللہ کی ناراضگی کا کام ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بے راہ روی کا کام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو کچھ رسم و رواج چلتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اپنی حقیقی ماؤں سے تو نکاح نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے والد کی وہ بیویاں جن کو اپنی سوتیلی مائیں کہہ سکتے ہیں تو اولاد ان سے نکاح کر لیتی تھی، خاص طور پہ بڑا بیٹا تو یا پھر جس کا جی چاہتا وہ ان سے نکاح کر لیتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع فرما دیا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ جو اس سے پہلے نکاح ہو چکے ہیں جدائیگی تو ان کے درمیان میں بھی ضروری ہے، لیکن گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، درگزر فرما دیں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا گناہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ اور یہ معاملہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ غیر مسلم جو مسلمانوں کے ملکوں میں رہتے ہیں جن کو ہم لوگ ذمی کہتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں بھی بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں جو ہمارے قانون کی پاسداری کرتے ہیں، شریعت نے صرف دو چیزوں کی ان کو گنجائش دی ہے کہ شراب پی سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، خنزیر پال سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں اپنی قوم میں۔ ان دو کے علاوہ جو بھی جرم کریں گے تو جیسے عام مسلمانوں کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو جو سزا مسلمان کی ہے وہی سزا اس کی ہے، تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں۔ شادی شدہ ہے سنگسار کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ وہ اپنی سوتیلی ماں سے یا اس طرح کے کسی رشتے سے جن سے شریعت نے منع کر دیا ہے نکاح، وہ نکاح کرے گا تو اس نکاح کو بھی قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کو اطلاع ملی کہ عرب کے ایک کونے پہ ایک قبیلہ آباد ہے، ایک قوم آباد ہے، مجوسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ اس طرح سے اپنی بیٹیوں سے اور اپنے محرم رشتہ داروں سے نکاح کو درست سمجھتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا وہاں کے گورنر کو کہ ان کا جا کر صورتحال کا جائزہ لیا جائے اور اس طرح کے تمام نکاح منسوخ کر کے ان کے درمیان میں علیحدگی کروا دی جائے۔ تو چنانچہ مسلمانوں کے لیے تو یہ جائز ہے ہی نہیں، مسلمانوں کے ملک میں رہنے والے غیر مسلموں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی بیان کرنے کے لیے، قباحت بیان کرنے کے لیے 3 لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ فاحشہ کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، انسان عقلاً بھی سمجھتا ہے کہ یہ کام درست نہیں ہے، ایک عرصہ تک جس کو ماں کہتے رہے اب اس کو بیوی بنا لیا ہے، تو یہ بے حیائی کا کام ہے۔ اور مقتاً یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اس سے حرکت میں آتا ہے، تو اس لیے بھی یہ بات درست نہیں ہے۔
اور تیسرا کہ وساء سبیلا، یہ بہت برا راستہ ہے، بے راہ روی کا کام ہے۔ تو 3 لفظ اس کے لیے استعمال فرمائے تاکہ اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر حرمت علیکم امہاتکم سے اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو بیان کیا ہے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ 2 طرح کے رشتے ہوتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نکاح کرنا دائماً حرام ہے، اس کے جواز کی کسی وقت بھی کوئی صورت نہیں نکلتی، جیسے نسب سے تعلق رکھنے والے رشتے ہیں، انشاءاللہ تفصیل آتی ہے۔ اور اسی طرح رضاعت سے متعلق رشتے ہیں، اگر کسی خاتون کا دودھ پی لیا ہے تو اس سے بھی وہ خاتون ماں بن جاتی ہے، اس کی اولاد بہن بھائی بن جاتے ہیں، ان کا شوہر والد بن جاتا ہے، تو اس سے بھی رشتے قائم ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہوتے ہیں، کوئی بھی ان کے جواز کی صورت نہیں نکلتی۔ اور تیسرے قسم کے مصاہرت کے رشتے کہلاتے ہیں جو نکاح کی شکل میں وجود میں آتے ہیں۔ جب 2 بچوں کا نکاح ہوتا ہے تو بچے کے ماں باپ بچی کے ماں باپ بن جاتے ہیں اور بچی کے ماں باپ بچے کے ماں باپ بن جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کئی سارے رشتے وجود میں آتے ہیں جن کے جواز کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ اور کچھ رشتے ایسے ہیں جو کسی عارض کی وجہ سے حرام ہیں، لیکن کوئی شکل ان کے جواز کی پیدا ہو سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پر جو بھی خاتون کسی اور کے نکاح میں ہے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے اس کے ساتھ کسی کا بھی نکاح جائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ چھوڑ دے تو پھر اس کے ساتھ کوئی بھی نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک خاتون سے نکاح کیا ہوا ہے تو اس کی محرم رشتہ دار خاتون سے نکاح اس کی موجودگی میں کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کو طلاق دے دی یا کسی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا تو پھر گنجائش ہے کہ اب وہ دوسری سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ رشتے ایسے ہیں جو وقتی طور پر حرمت ہوتی ہے لیکن کسی وقت جواز کی شکل بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پہلے قسم کے رشتوں کو محرمات ابدیہ کہتے ہیں جو دائماً حرام ہیں، اور دوسری قسم کے رشتوں کو محرمات غیر دائمہ کہتے ہیں، غیر ابدیہ، کہ یہ ہمیشہ کے لیے تو حرام نہیں ہوتے، عارض کی وجہ سے کسی رکاوٹ کی وجہ سے حرام ہے، اگر وہ رکاوٹ ختم ہو جائے تو پھر نکاح جائز ہو جاتا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں۔ ماں سے مراد تمام وہ خواتین ہیں جو انسان کے سلسلہ نسب میں اس سے اوپر واقع ہیں، ان کو اصول کہتے ہیں۔ تو چاہے تو آدمی نے بلا واسطہ اس سے جنم لیا ہو جیسے مائیں ہیں، یا بالواسطہ جیسے دادی، نانی، پڑدادی، پڑنانی وغیرہ، یہ آخر تک تمام سلسلے حرام ہیں۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں، اور بیٹیوں سے مراد بھی انسان کے سلسلہ نسب میں نیچے تک واقع تمام بچیاں ہیں، چاہے وہ براہ راست اس کی بیٹیاں ہوں، چاہے بیٹیوں یا بیٹوں کی آگے بیٹیاں ہوں، تو یہ بھی حرام ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام ہیں، اور تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، اور تمہاری وَبَنَاتُ الْأَخِي، اور تمہاری بتیجیاں، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور تمہاری بانجیاں، یہ بھی ساری کی ساری تم پر حرام ہیں۔ تو یہ نسب سے تعلق رکھنے والے رشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، یہاں سے رضائی رشتے بیان کیے گئے ہیں۔ تمہاری رضائی مائیں بھی تم پر حرام ہیں، اور تمہاری رضائی بہنیں بھی تم پر حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی، یہاں سے رشتے مصاہرت یعنی نکاح سے پیدا ہونے والے، تمہاری بیویوں کی مائیں جن کو ہم ساس کہتے ہیں، تو ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور تمہاری بیویاں جن سے تم خلوت اختیار کر چکے ہو، تنہائی اختیار کر چکے ہو، ان کی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں،
ان کو عربی میں ربیبہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع ربائب آتی ہے کہ آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس کی کوئی بیٹی پہلے کسی شوہر سے تھی، تو اس کے لیے یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے جو تمہاری پرورش میں ہو۔ تو یہ اتفاقاً بات ہے، کیونکہ عام طور پر بیٹی ماں کے ساتھ ہی آتی ہے اور موجودہ شوہر ہی کی پرورش میں ہوتی ہے، اس لیے کہہ دیا گیا کہ تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہارے پرورش میں ہیں ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، وگرنہ جو پرورش میں نہیں ہے پہلے والد کے پاس رہتی ہیں ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ بیویوں کی اولاد کسی اور شوہر سے، اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ تو آگے بھی کچھ رشتے ہیں انشاءاللہ العزیز، ان کا تذکرہ کل کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔